بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے زکوٰۃ کے متعلق بات کی تھی۔ آج بھی ہم زکوٰۃ کو ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کا مقام، زکوٰۃ کے پہلو اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو وعید نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم مختلف قرآنی حوالہ جات، قرآنی آیات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ زکوٰۃ میں نیکی اور افادیت کے 3 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی اور نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا اور رحمت، اس کا قرب اس کو حاصل ہو، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی نظر اسی غرض سے پیش کرتا ہے اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا شمار عبادات میں اسی پہلو سے ہے۔ دین و شریعت کی خاص اصطلاح میں عبادات بندے کے انہی اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد و موضوع اللہ کے حضور میں اپنی بندگی کے تعلق کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعے اس کا رحم و کرم اور قرب ڈھونڈنا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی مدد اور خدمت کی جاتی ہے۔ اس پہلو سے زکوٰۃ اخلاقیات کا نہایت اہم باب ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب مال اور دولت کی ہوس ایک ایمان کش اور نہایت مہلک بیماری بن کر سامنے آتی ہے تو اس کا علاج صرف اور صرف زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بیماری کے گندے اور زہریلے اثرات کو زائل کر دیتی ہے، نفس کی تطہیر اور تزکیے کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 103، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے زکوٰۃ صدقہ وصول کیجیے جس کے ذریعے ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے نفس کا تزکیہ ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورۃ اللیل، اور اس آتش دوزخ سے نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال خدا کی راہ میں اس لیے دیتا ہے کہ اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔ بلکہ زکوٰۃ کا نام اسی پہلو سے رکھا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ کے اصل معنی پاکیزگی کے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے آنے والے تمام پیغمبروں کی امتوں پر دیے گئے تھے۔ اس حوالے سے سورہ انبیاء آیت 21، اور ہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا، خاص کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور ہماری عبادت گزار بندے بننے کا۔ سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 55، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، سورہ مریم آیت 31، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے اس نے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کے ایمانی میثاق اور بنیادی احکام کا ذکر کیا گیا وہیں ان سے عہد لیا گیا، سورہ بقرہ آیت 83، اور نماز قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کے اس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، اور اللہ نے فرمایا، میں اپنی مدد کے ساتھ
تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رہتے ہو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور ایمان لاتے رہو میرے رسولوں پر۔ اب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر عذاب کی۔ بخاری شریف میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناک کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ جائیں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑیں گے اور کاٹیں گے اور کہے گا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ آل عمران آیت 18، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر ہے اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا کر ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ صحیح بخاری۔ قرآن و حدیث میں خاص خاص اعمال کی جو مخصوص جزائیں یا سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان اعمال اور ان کی جزاؤں اور سزاؤں میں ہمیشہ کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایسی واضح ہوتی ہیں کہ جس کا سمجھنا ہم جیسے عام عوام کے لیے بھی زیادہ تر مشکل نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران کی مندرجہ بالا آیت میں یوم القیامہ کا جو لفظ ہے، اس سے مفہوم ہوتا ہے یہ عذاب دوزخ یا جنت کے فیصلے سے پہلے محشر میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں امام مسلم نے روایت کی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ایک خاص طبقے کے لیے اسی طرح کا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اس کے آخری الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اس عذاب کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حساب کتاب کے بعد بندوں کے بارے میں فیصلہ نہ کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جنت کی طرف چلا جائے گا یا دوزخ کی طرف، جیسا بھی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں ملحوظ ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کر کے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ اس کو ادا نہ کرے تو بے برکتی سے اس کا مال باقی تمام مال کو تباہ کر دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔